السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس از طارق. جیسے کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ایک نئی سیریز اسٹارٹ کروں گا اور جو آپ کو ہیلپ کرے گی اسپیکنگ میں. اور یہ سیریز ہے اے جے ہوپ کی، جو دنیا کا نمبر 1 ٹیچر کہلاتا ہے، اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس نے بھی اس سے پڑھا یا اس کی ٹیکنیکس کو اپلائی کیا وہ انگریزی میں ماسٹر کر جاتا ہے، یعنی انگریزی میں بہت ہی مہارت حاصل کر جاتا ہے. لیکن ضروری یہ ہے کہ جیسا اس نے کہا ویسا ہی عمل کیا جائے تو. لیکن 90% لوگ عمل نہیں کر پاتے کیونکہ وہ تھوڑا سا مشکل وے ہے. چلیں ہم شروع کرتے ہیں. اس کا فرسٹ رول کہ اس نے 7 رول بنائے اپنی اسپیکنگ کی کلاسز شروع کرنے سے پہلے. تو آج اس کا پہلا رول ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے، جس پر اس نے 18 منٹس کا لیکچر دیا تھا، جس کو میں اردو میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں اس لیکچر کو، جو اس کے 7 رول میں سے فرسٹ رول ہے. اوکے چلیں شروع کرتے ہیں. رول 1: لرن انگلش فریزز ناٹ انڈیویجول ورڈز. کہتا ہے کہ پہلا رول یہ ہے کہ انگریزی کے فریزز یاد کرنا، یعنی انگریزی کے فریزز سے مراد یہ ہے محاورے یاد کرنا، یا ایک پورا سنٹنس یاد کرنا، یا صرف اور صرف ورڈ یاد نہیں کرنا. مثال کے طور پہ ہم صرف ایک لفظ یاد کرتے ہیں جیسے ڈو. وہ کہہ رہا ہے کہ ایسے نہیں یاد کرنا. آپ نے انڈیویجول یعنی اکیلے اکیلے ویکیبلری کو یاد نہیں کرنا، اکیلے اکیلے لفظ کو یاد نہیں کرنا، بلکہ اس کا پورا فریز یاد کرنا، اس کا پورا سنٹنس یاد کرنا ہے. This one, just like all the other rules, is very simple, very easy, and like the other rules. یہ جو رول ہے بہت ہی آسان ہے، بہت ہی سادہ ہے، بہت ہی سمپل ہے، باقی دوسرے رولز کی طرح. This rule is very very powerful. یہ رول بہت زیادہ طاقتور ہے، یعنی بہت زیادہ معنی رکھتا ہے آپ کی اسپیکنگ کے لیے، اور بہت ہی اہم ہے، بہت ہی پاورفل ہے. سو سمپل سو پاورفل. بہت ہی آسان اور بہت ہی پاورفل. What is the rule? رول کیا ہے یہ؟ The rule is always learn phrases not individual words. So simple. بہت ہی آسان ہے یہ رول کہ آپ نے صرف اور صرف فریزز یاد کرنے ہیں، یعنی فریزز سے مراد ایک سے زیادہ والے، یعنی ورب یاد کر رہے ہیں تو آبجیکٹ بھی یاد کریں اور اس کا سبجیکٹ بھی یاد کریں، یعنی ایک سنٹینس یاد کریں یا محاورہ یاد کریں، یا ایسے سنٹینسز یاد کریں جس میں پورا جملہ ہو. تو مگر آپ نے یاد صرف اور صرف ورڈز نہیں کرنے، صرف اور صرف ایک فریزل ورب نہیں کرنا، صرف اور صرف ورڈز یا ویکیبلری نہیں کرنی، بلکہ پورا انگلش فریزز یاد کرنے ہیں، اور یہ بہت آسان ہے. اب آپ کے سوال میں آپ کو ذہن میں آ رہا ہوگا کہ اے جے ہوکس کی رائے کیا ہے فریزز کے حوالے سے. اس نے یہ بھی ڈیفائن کیا ہے کہ فریزز کیا ہیں. A phrases is a group of words. فریز جو ہے وہ لفظوں کا مجموعہ ہے. It's not you can have a whole sentence. ایسا نہیں ہے کہ پورا ایک سنٹینس، اگر آپ سمجھ رہی ایک پورا سنٹینس ہے تو آپ کی غلط فہمی ہے. But it is just it's even a part of a sentence. یہ پورا سنٹینس تو نہیں ہوتا، لیکن ایک سنٹینس کا حصہ ضرور ہوتا ہے. فار ایگزامپل مثال لیتے ہیں. لیٹس سے جیسے کہتے ہیں یو ہیو دا ورڈ، آپ کے پاس ایک لفظ ہے ہیٹ، HATE، ہیٹ. آپ کے پاس ایک ویکیبلری ہے، ایک ورڈز ہے جس کا مطلب ہے نفرت، ہیٹ. یو وانٹ ٹو لرن دس نیو ورڈ. اگر آپ یہ نیا لفظ یاد کرنا چاہتے ہیں، you know just write down the word hate. آپ کر سکتے ہو، آپ کو پتا ہے، آپ یہ لکھو گے کہیں پر اور آپ کو یاد ہو جائے گا یہ لفظ. And then you will find in your dictionary the meaning. جب آپ یہ لکھ لیتے ہو تو آپ اس کی میننگ تلاش کرتے ہو. And then you will memorize it. اور پھر آپ اس کو یاد رکھتے ہو. ہیٹ 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 رٹا مارتے ہو، مگپ کرتے ہو.
دیٹس دا اولڈ وے. لیکن یہ جو طریقہ ہے، یہ جو پہلے لفظ لکھنا، پھر اس کو ڈکشنری میں نکالنا، پھر یاد کرنا، پھر اس کا رٹا لگانا، ہیٹ 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 ہیٹ، تو یہ بہت ہی اولڈ طریقہ ہے، بہت ہی پرانا طریقہ ہے. دیٹس دا کائنڈ آف ٹیکسٹ بک وے. دیٹس دا کائنڈ آف ٹیکسٹ بک وے. یہ ہماری انگلش کی، انگریزی کی جو بکس ہیں ان کے طریقہ کار ہے. دا اسکول وے، رائٹ. یہ اسکول کا طریقہ کار ہے، بس کام دے دیا، یاد کیا اور بس جان چھوٹی، رٹا مارا اور ختم. ان اسکول یو پرابلی ریمبر a lot of individual words. اگر آپ نے کبھی اسکول میں گئے ہوں تو آپ کو یاد ہوگا، آپ کو بہت سے ہر چیپٹر میں سے ورڈس نکالے جاتے ہیں اور آپ کو وہ یاد کرائے جاتے تھے. اگر آپ کو یاد نہیں تو یاد کریں، اپنا بچپن یاد کریں، تو ہر چیپٹر میں سے ورڈس میننگ نکالے جاتے ہیں، اور یہ ہر جگہ ہے. ہمارے اسکول کا یہی طریقہ کار ہے. یو ہیڈ دوز بگز ویکیبلری لسٹ، اور آپ کے بہت بڑی، ہر چیپٹر سے اگر 10 ویکیبلری نکالی جا رہی ہیں، اگر 10 چیپٹر ہیں تو 100 ویکیبلریز آپ کے پاس ہوتی تھی اسکول میں. یو ٹرائی ٹو میمورائز آل آف دیم، اور آپ کوشش کرتے تھے ان تمام ویکیبلریز کو یاد کرنے کی. ٹرائنگ ٹو ریمبر آل دیز انڈیویجول سنگل ورڈس، اور آپ کوشش کرتے تھے یہ تمام الگ الگ لفظ آپ یاد کریں، جیسے مثال کے طور پہ گو، ڈو، ٹیک، یہ سارے آپ یاد کرتے تھے. اٹس ناٹ اے گڈ وے ٹو لرن. لیکن اے جے ہوک کا ماننا یہ ہے، یہ جو طریقہ ہے یہ صحیح طریقہ نہیں ہے کسی بھی چیز کو یاد کرنے کا یا پڑھنے کا. مچ بیٹر اف یو لرن اے فریز، اے گروپ آف ورڈس. بہتر یہ ہے کہ اگر آپ ایک فریز یاد کرتے ہو جو لفظوں کا مجموعہ ہوتا ہے. اینڈ ویئر ڈو یو فائنڈ دیز فریز؟ اب آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا، یہ ہمیں ملیں گے کہاں فریزز؟ کیونکہ ہمیں تو اردو اور انگلش سینٹینسز دے دیے جاتے ہیں، لیکن یہ تو ہمیں کام ہی نہیں آتے. تو وہ کہتا ہے کہ آپ نے جو فریزز حاصل کرنے وہ ادھر ادھر سے نہیں لینے. آپ نے جو حاصل کرنا ہے، کہاں سے حاصل کرنا ہے، وہ اپنی آگے بات میں بتائے گا. تو آپ نے فوکس کرنا ہے، سننا ہے، اس کو سمجھنا ہے. یو فائنڈ دیز فریزز ان دا ریئل انگلش پوڈ کاسٹ. آپ یہ فریزز حاصل کر سکتے ہیں لائیو ریڈیو سن کر، لائیو انگلش کے ٹی وی شوز دیکھ کر، یا مارننگ شوز دیکھ کر. لیکن اٹ شوڈ بی ان انگلش، یہ انگلش میں ہونے چاہیے. تو اس سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں دیٹ یو آر لسننگ ٹو ان دا ریئل انگلش اسٹوری بکس. یا تو آپ ایک اور طریقہ اپلائی کر سکتے ہیں کہ انگلش اسٹوریز جو سنتے ہیں، جیسے میں آپ کو انگلش اسٹوریز میں نے شروع کرائی تھی، وجہ ہی یہ تھی آپ انگلش اسٹوریز سے اپنی سینٹینسز کو میمورائز کریں. تو کہہ رہا کہ جو انگلش اسٹوریز، جو ریئل انگلش اسٹوری بکس ہوتے ہیں، جیسے جان ایسکٹ اور کرسٹین اور بہت سے میں نے رائٹرز کی جو ہے ٹرانسلیشن کی ہیں، بہت اسٹوریز ٹرانسلیٹ کی ہیں، تو آپ ان کو سن سکتے ہیں، لیکن ان کو فوکس آپ نے انگلش پہ کرنا، اردو پہ نہیں کرنا. سو ان ریئل انگلش اسٹوری بکس دیٹ یو آر ریڈنگ، جو بھی انگریزی کی کتاب ہوگی یا اسٹوری بک ہوگی جو آپ پڑھ رہے ہیں، سو یو ڈونٹ میمورائز اے لسٹ ان اے بک. لیکن آپ نے اس میں سے لسٹ نہیں نکالنی، اس میں سے لفظ نہیں نکالنے اور انہیں یاد نہیں کرنا. نو نو، یو لسن ٹو ریئل انگلش. آپ نے اصلی انگریزی سننی ہے اور اصلی انگریزی کو پڑھنا ہے. مثال کے طور پہ یہ پاکستانی انگریزی کو نہیں سننا آپ نے، یا پاکستانی انگریزی کو اردو ٹو انگلش، انگلش ٹو اردو کے چکر میں نہیں پڑھنا. آپ نے فوکس کرنا ایکچوئل ریئل انگلش پر. وین یو ہیئر اے نیو ورڈس یو رائٹ اٹ ڈاؤن. جب آپ کوئی لفظ سنو گے تو اسے لکھو گے. وین یو آر ریڈنگ اے اسٹوری بک، جب آپ کوئی کہانی پڑھ رہے ہوگے، یو سی اے نیو ورڈ، آپ کوئی نیا لفظ دیکھتے ہو، یو رائٹ اٹ ڈاؤن، اور آپ لکھ لیتے ہو. بٹ ڈو ناٹ جسٹ رائٹ ڈاؤن دیٹ ورڈ. لیکن صرف اس لفظ کو نہ لکھیں. یو واننا رائٹ ڈاؤن دا ہول پھریز اور سینٹینس that it's in all of it. آپ نے کیا کرنا ہے؟ پورا فریز لکھنا ہے، پورا ایک جملہ لکھنا ہے جو آپ کی مدد کرے گا. جب آپ لکھ لو گے تو وہ آپ کی مدد کرے گا آپ کی اسپیکنگ میں.
So instead of saying hate, बजाय कि आप बोलो नफरत है, and you just write down hate and you would say, बस आप लिख लो नफरत और फिर नफरत बोलो, you would write down John hates ice cream. लेकिन आपने लिखना सिर्फ ये नहीं है, बजाय आप लिखो नफरत नफरत या उसको लिखो और उसको फिर बोलो, उसके बजाय आप लिखो एक पूरा जुमला, जैसे कहानी में आता है जॉन हेट्स आइसक्रीम. आपने सिर्फ हेट नहीं लिखना, आपने पूरा फ्रेज लिखना है कि जॉन को आइसक्रीम से नफरत है. यू राइट डाउन द होल फ्रेज. आपने ये जुमला पूरा लिख लेना है. मिसाल के तौर पे आपने कहानी में ये जुमला सुना और आपने अपने पास लिख लिया. वाई डू वी डू दिस? हम ये क्यों करते हैं? व्हाट्स द पावर ऑफ फ्रेजेस? क्या ताकत है इन फ्रेजेस में, इन मुहावरे में और इन जुमलों में? वेल, फ्रेजेस गिव यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, मच मोर इंफॉर्मेशन. फ्रेजेस जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक लफ्ज नहीं देते, बल्कि आपको मालूमात देते हैं, बहुत सारी मालूमात, और मालूमात से बढ़कर भी चीजें आपको देते हैं. वो क्या, हम आगे देखते हैं. नंबर 1, फ्रेजेस आर इजियर टू रिमेंबर. फ्रेजेस जो होते हैं वो आसानी से याद रह जाते हैं, बिकॉज दे हैव मीनिंग, क्योंकि उनकी मीनिंग होते हैं. दे हैव अ काइंड ऑफ अ पिक्चर. आपके जहन में उसकी एक तस्वीर होती है कि एक बंदा था, जॉन था, जो आइसक्रीम खा रहा था, तो आपकी एक पिक्चर है. अ स्टोरी, या तो आप कोई कहानी में से कोई लफ्ज, कोई जुमला निकालते हो तो आपको याद रहता है, स्पेशली व्हेन यू गेट देम फ्रॉम समथिंग दैट यू आर रीडिंग और लिसनिंग टू. जब स्पेशली जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे होते हो उसमें से निकालो, या सुन रहे होते हो उसमें से निकालते हो, तो आपको पता होता है, आपके दिमाग में एक पिक्चर आती है कि मैंने ये लफ्ज़ कब लिखा और क्या सुनकर लिखा और क्या समझ कर लिखा. तो एक कहानी, एक पिक्चर आपके माइंड में आ जाती है. यू विल रिमेंबर इट, और आपको याद रहती है. जॉन हेट्स आइसक्रीम. जॉन को आइसक्रीम से नफरत है. यू रिमेंबर द होल स्टोरी. आपको पूरी कहानी याद रहती है. यू रिमेंबर हु जॉन इज. आपको याद रहता है जॉन कौन है. यू रिमेंबर दैट ही हैड आइसक्रीम. आपको याद होता है कि उसके पास एक आइसक्रीम थी. एंड देन यू रिमेंबर, और आपको यह भी याद होता है, ही हेटेड इट, कि उसे इससे नफरत है. ही डिडंट लाइक इट, राइट. उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं, ये भी आपको याद है. जब उसे पसंद नहीं तो वो नफरत करता है. सो यू हैव ऑल दीज एक्स्ट्रा पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन. ये जो मैंने अभी आपको जुमले बताए, ये तमाम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी आपके पास होती है. ऑल दिस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हेल्प्स यू रिमेंबर द मीनिंग ऑफ द फ्रेज एंड द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड. ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है कि उसके पास आइसक्रीम, ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ये जो इजाफी मालूमात होती है, जो आपको याद दिलाती है उसकी मीनिंग और उस फ्रेज के जुमले के बारे में. लेकिन ये जब ही हो सकता है जब आप कोई चीज़ सुनोगे या खुद पढ़ोगे. सो इट हेल्प्स योर मेमोरी. ये आपकी मेमोरी को में मदद देता है. इट हेल्प्स योर मेमोरी. ये आपको याद करने में मदद देता है और आपके दिमाग में फिक्स हो जाता है. मच ईजियर टू रिमेंबर, और बहुत ही आसानी से याद रहता है. नंबर 2, देयर इज अ बोनस व्हेन यू लर्न फ्रेजेस. इसमें एक बोनस पॉइंट भी है. जब आप कोई फ्रेजेस याद करते हो, यू आर लर्निंग ग्रामर आल्सो. आपको ग्रामर भी याद हो रही होती है. कैसे? यू आर नॉट ओनली लर्निंग एन इंडिविजुअल वर्ड्स. यू आर नॉट ओनली लर्निंग एन इंडिविजुअल वर्ड. आप कोई एक लफ्ज़ याद नहीं कर रहे. यू आर लर्निंग अ ग्रामर. यू आर लर्निंग ग्रामर. आप ग्रामर याद कर रहे हो. यू आर लर्निंग हाउ टू यूज दैट वर्ड करेक्टली. आप याद कर रहे हो कि कैसे सही तरीके से लफ्ज़ को इस्तेमाल करना है. यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट द ग्रामर. आपको ग्रामर के बारे में सोचना भी नहीं है, यानी सोचने की ज़रूरत भी नहीं है,
You don't need to know the rules. آپ کو اس کے رولس یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. It's automatic. یہ آٹومیٹیکلی آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے. This is another way that native speakers learn English grammar. جو اصلی انگریز ہوتے ہیں وہ اسی طرح انگلش گرامر کو سیکھتے ہیں. بیکاز وین وی آر چلڈرن, کیونکہ جب ہم بچے ہوتے ہیں, سپوز کریں آپ نے کبھی اردو گرامر سیکھی ہے, آپ کہیں گے نہیں, خود بخود آ گئی. سو وی آر چلڈرن, وی لرن وتھ فریزز. ہم جو سیکھتے ہیں وہ جملے جملے سے سیکھتے ہیں, لفظ لفظ سے نہیں سیکھتے. کار کبھی نہیں بولتے ہم بولتے ہیں وہ کار ہے. یاد ہے بچپن میں کوئی بھی تمہیں نہیں, یہ کیا ہے, آپ جملہ پوچھتے ہو یہ کیا ہے, پوچھتا ہے یہ کیا ہے, آپ بولتے ہیں یہ کار ہے. تو یہ پورا جملہ ہے. تو ہم لوگ بھی انگریزی میں جو سیکھیں گے وہ پورا ایک جملہ سیکھیں گے. We learn groups of words, not just one word by one. We learn groups of words. ہم سیکھیں گے ہم سیکھیں گے لفظوں کا مجموعہ, نہ کہ ایک لفظ. by one word by one word. ایک ایک لفظ کر کے نہیں سیکھیں گے. word by word, لفظ لفظ کر کے نہیں سیکھیں گے. is slow and it doesn't help. یہ بہت سلو پروسیس ہے. سیکھ تو جاتا ہے لیکن یہ آپ کو اتنی مدد نہیں کر پاتا کہ آپ اچھی طرح بول سکو. اینڈ یو ڈونٹ لرن اینی گرامر. اور آپ کو گرامر بھی نہیں سیکھنی پڑتی, یعنی گرامر کی ٹینشن ہی نہیں ہوتی کہ یار گرامر سیکھنی, یہ کرنا وہ کرنا. بٹ وین یو لرن اے ہول فریز, جب آپ کوئی پورا ایک فریز یاد کرتے ہو, یو رائٹ ڈاؤن اے فریز, اور جب وہ فریز لکھتے ہو, you are getting extra information. Maybe you don't know it, but you are. آپ کو نہیں پتا ہوتا آپ کیا کیا معلومات اپنے ذہن میں جمع کر رہے ہو, لیکن آپ کے پاس بہت سی معلومات آ جاتی ہیں جو آپ کو پتہ نہیں ہوتی. تو پہلی چیز ہم نے سیکھی کہ کوئی بھی چیز آپ نے جو سیکھنی ہے وہ اکیلے نہیں سیکھنی, بلکہ ایک سے زیادہ لفظ ہوں. اور دوسری چیز, اس کو آپ نے لکھنا ضرور ہے. فار ایگزامپل, مثال کے طور پہ, جان ہیٹس آئس کریم. جیسے مثال کے طور پہ جان کو نفرت ہے آئس کریم سے. جسٹ دیٹ ورڈ, دیٹ ایس آن دا اینڈ, ہیٹس, رائٹ. اس جملے میں آپ دیکھیں ایس لگا ہوا ہے ہیٹ کے آخر میں, ٹھیک ہے. جان ہیٹس. ویل یو نو فرام گرامر اسٹڈی, جیسے کہ آپ کو پتا ہے گرامر میں اسٹڈی کی جاتی ہے کہ ایس ای ایس کہاں لگتا ہے, پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں لگتا ہے, اور ہی شی اٹ کے ساتھ لگتا ہے. that you know you are making subject and the verb agree. آپ بنا رہے ہو ایک سبجیکٹ اور ایک ورب ایگری, یعنی آپ سبجیکٹ کا بھی استعمال کر رہے ہو, ورب کا بھی استعمال کر رہے ہو, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سبجیکٹ کے ساتھ جو ورب ہے وہ کس طرح لکھا جائے گا. You don't need to think about that. آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. Just write down the phrases. بس آپ نے کیا کرنا ہے, فریز, جو بھی فریز آپ پڑھتے ہو سنتے ہو اس کو لکھنا ہے. جیسے جان ہیٹس آئس کریم, جیسے جان کو نفرت ہے آئس کریم سے. اینڈ اسٹڈی اٹ, اور آپ اسے پڑھتے ہو, پھر ریویو اٹ, پھر اس کے بارے میں اس کو چیک کرتے ہو کہ اس میں کیا کیا چیز ہے. آلویز لرن دا فریز, ناٹ جسٹ دا ورڈ. ہمیشہ اپنے فریز یاد کرنا ہے, الگ الگ لفظ یاد نہیں کرنے. سو ان دا فیوچر وین ایور یو سے ہی ہیٹس آئس کریم, جب مستقبل میں آپ یوز ٹو ہو جائیں گے, آپ عادی ہو جائیں گے گرامر سیکھے بغیر, صرف ان فریزز کو یاد کر کے, تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہی کے ساتھ ہیٹس آتا ہے. ہی ہیٹس آئس کریم, یعنی مثال کے طور پہ آپ نے ایک جملہ بنایا, جان ہیٹس آئس کریم, ہی ہیٹس آئس کریم, شی ہیٹس آئس کریم, یعنی ایس لگاتے جا رہے ہیں آپ. شی ہیٹس آئس کریم, یو ول ایڈ ایس, دا ایس ایس ایس, رائٹ. آپ تینوں میں دیکھیں آپ نے ایس ایس لگایا, بیکاز دیٹ ہاؤ یو لرن اٹ. یہی طریقہ ہے سیکھنے کا. یو لرن اٹ کریکٹلی, آپ اس کو صحیح طریقے سے سیکھتے ہو. یو نیڈ اٹ فرام اے فریز, اور یہ آپ کو سب ملتا ہے فریز کے ذریعے. یعنی کوئی بھی اگر آپ فریز لکھتے ہو, یاد کرتے ہو, اس کے ذریعے آپ کو یہ ملتا ہے. یہ ویڈیو لیندی ہو رہی ہے لیکن آپ کو یہ چیز سمجھانا بہت ضروری ہے. یہ پورا لیکچر اے جے ہوک کا ہے, جو صرف اور صرف رول نمبر 1 کا ہے. آن دا ادر ہینڈ, اف یو لرن فرام اے ٹیکسٹ بک, اگر دوسری طرف دیکھا جائے کہ اگر آپ سیکھتے ہو کسی بھی کتاب سے, یو جسٹ لرن دا ورڈ ہیٹ مینس ڈز ناٹ لائک. اگر آپ کسی کتاب سے یہ لیتے ہو ایک لفظ ہیٹ, تو وہاں لکھا ہوتا ہے, اس کا میننگ لکھی ہوتی ہے ڈز ناٹ لائک, یعنی آپ کو پسند نہیں ہے یا آپ کو نفرت ہے.
You only learn that from hate. بس آپ کو یاد رہتا ہے hate اور کچھ نہیں. You study. آپ بار بار اسے پڑھتے ہو. You memorize it اور آپ کو یاد رہ جاتا ہے. That's when you start making mistake. اور جب آپ غلطیاں کرنا شروع کرتے ہو, because you learn it only this one way. کیونکہ آپ نے ایک ہی طریقہ سیکھا ہوتا ہے انگریزی کو بولنے کا, وہ ہے انڈیویجول ورڈز کو یاد کرنا. You didn't learn it with other words. لیکن آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے کیسے ملانا ہے یا کیسے استعمال کرنا ہے. So sometime you will say, تو کبھی کبھار آپ اس طرح بھی بول دیتے ہو یا لکھ دیتے ہو, he hate ice cream. اور آپ بھول جاتے ہو, you will forget s because you. کیونکہ آپ بھول جاتے ہو s لگانا. You never learn it correctly in a sentence, in a phrase. کیونکہ آپ نے کبھی اسے جملے کے طور پہ یاد ہی نہیں کیا یا جملے کے طور پہ آپ نے استعمال ہی نہیں کیا. جو چیز آپ نے استعمال نہیں کی, یاد نہیں کی, تو آپ کو کیسے پتا ہوگا کہ وہ آپ کو کہاں کیسے استعمال کرنی ہے. So this is very simple rule. Our last rule is This is very simple rule. Our last rule in this course, very important. Every time you find a new word, always write the phrase or the sentence. یہ بہت اہم رول ہے اور ہمارا سب سے اہم رول ہے اس کورس کا, کہ آپ نے جب بھی کوئی لفظ یاد کرنا ہے تو اس کا فریز اور اس کے سنٹینس یاد کرنا ہے, یعنی پورا ایک جملہ یاد کرنا ہے. When you review, جب اس کی آپ تحقیق کرو یا جانچ پڑتال کرو, that word again, جب آپ اس الفاظ کو دوبارہ سے دیکھو یا اس کو چیک کرنے کی کوشش کرو. when you study it again, جب آپ اس کو دوبارہ پڑھو گے. always study the entire phrase or sentence, جب بار بار آپ کو وہ سنٹینس کہیں نہ کہیں آئے گا یا اس سے ملتا جلتا سنٹینس آئے گا. never study just the word. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کبھی بھی ایک لفظ یاد نہیں کرو گے, always the whole phrase, اور آپ ہمیشہ یاد کرو گے پورا کا پورا فریز. Do this every time, ہمیشہ یہی کرو. Your grammar will begin to improve. آپ کی گرامر جو ہوگی وہ امپروو ہونا شروع ہو جائے گی. It will improve much faster, اور یہ کافی بہتر طریقے سے مطلب جلدی امپروو بہتر ہوگی. And you will remember vocabulary faster and more easily. تو آپ کو بہت تیزی سے vocabulary یاد بھی ہوگی اور آپ آسانی سے استعمال بھی کرو گے. You will use that vocabulary more quickly, اور جلدی سے آپ اس vocabulary کو استعمال بھی کر سکو گے. You get a lot of great benefits, اور آپ کو بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں اس طرح سے اسٹڈی کرنے سے. A lot of great stuff happens when you learn phrases instead of words. So phrases, learn them. جب بھی آپ فریزز یاد کرتے یا جملہ یاد کرتے ہو, بہت سی چیزیں آپ کے ساتھ بہترین ہوتی ہیں. بجائے ایک لفظ یاد کرنے کے آپ نے یاد کیا کرنا ہے, فریزز. آئی ہوپ یو انجوائڈ دا رول نمبر 1. آپ نے رول نمبر 1 یاد کر لیا ہوگا اور آپ کے ذہن نشین کر لیا ہوگا, کیونکہ اتنی دفعہ ریپیٹ ہونے کے بعد آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ آپ نے یاد کیا کرنا ہے, پورا جملہ نہ کہ لفظ. So use this rule now. اب سے اس رول کا استعمال کریں. Your homework is get a little phrase notebook. آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے ایک نوٹ بک بنانی ہے جس کو فریز کا نام دینا ہے, اور آج سے آپ نے کلیکٹ کرنا شروع کرنا ہے, اور مجھے بتانا ہے کہ آپ نے کتنے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جنہوں نے یہ نوٹ بک بنائی, یعنی یہ رجسٹر بنایا ہے جس میں فریزز جمع کرنے ہیں آپ نے. When you find a new English vocabulary in a lesson, جب بھی آپ سبق میں کوئی نئی vocabulary ملے, in something you are listening to, جب بھی کوئی چیز سن رہے ہوں, in a book, in an article, کہ چاہے کتاب میں ہو, چاہے آپ ریڈیو میں سن رہے ہو, چاہے ٹی وی میں سن رہے ہو, چاہے آرٹیکل میں پڑھ رہے ہو, write down the phrase. آپ نے وہ جملہ جو آپ نے سنا ہے اس کو لکھ لینا ہے. Not just one word, ایک لفظ کو نہیں لکھنا. Write down the entire whole phrase that you find. جو آپ کو ملا پورا جملہ ہے اس کو لکھنا ہے, نہ کہ ایک لفظ کو. And then review that phrase again. اور پھر اس فریز کو اچھی طرح جانچیں.
کہ کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی. اینڈ اگین ایچ ڈے, اور یہ کام آپ نے روزانہ کرنا ہے. اینڈ یو ول کریٹ اے نوٹ بک فل آف فریزز. تو آپ کے پاس مستقبل میں ایک بک ہوگی, ایک رجسٹر ہوگا جس میں فریزز ہوں گے, فل آف سینٹینسز, جو سینٹینسز یعنی جملوں سے بھرا ہوا ہوگا, ناٹ انڈیویجول ورڈز. اس میں ایک لفظ نہیں ہوگا بلکہ پورے پورے جملے ہوں گے. نیور این انڈیویجول ورڈ, نہ کہ اس میں کوئی لفظ ہوں گے. سو دیٹ رول 1 از finished. Next week you will get another video with rule number 2. I will see you tomorrow. Bye bye. میں آپ کو کل ملوں گا یا پرسوں ملوں گا اپنی نیو ویڈیو کے ساتھ. اور یہ جو سیریز ہے اے جے ہوک کی, اس سیریز کو ہم ہفتے میں ایک دفعہ صرف کریں گے, جس میں 7 رولز پہلے کریں گے, پھر ان کی آڈیوز کے جو لیکچرز ہیں, جتنے لیکچرز ہیں ان سب کو میں ٹرانسلیٹ کروں گا, ان کی سٹوریز اٹھاؤں گا, سب کچھ اٹھاؤں گا انشاءاللہ. اور انشاءاللہ آپ کو اپنی انگلش میں بہت بہتری محسوس ہوگی اس کورس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد. تو کون کون یہ کورس کمپلیٹ کرے گا مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں. کس کس نے یہ کورس کرنا ہے, مجھے اپنا نام ضرور بتائیں کمنٹس باکس میں. اللہ حافظ, ٹیک کیئر, بائے.